کیا خالی پانا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا؟ یہ سنیوں کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان ساری عمر نفل پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزوں میں گزارے مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جنت میں کبھی داخل نہیں۔ اہل بیت جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ نیکیاں کر کے انہوں نے کوئی درجہ نہیں لیا، وہ اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ نے مشیت نے انہیں چن لیا تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت اچھا کہا، امام عبدالوہاب شعرانی سنی عالم لکھتے ہیں، فلا تاجل باہل البیت ناس، اہل بیت کے برابر کسی کو نہ کر، اہل البیت ہم اہل السعادہ، جو اہل البیت ہے نا یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، علی آئے، فاطمہ آئی، حسن حسین آیا، آپ نے اپنی کمری میں لے لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل ہے، پاک کر۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک، اس کا مطلب باقی نہ پاک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار 11-12 اور بھی ہیں جن کو پاک مانتے، اس میں کوئی کلمہ حسر کا نہیں ہے کہ یہ صرف پاک ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی موقع پر رسول پاک، تو اس کا مطلب کون یہ لیتا ہے صرف رسول پاک ہے باقی نہ پاک؟ یہ تمہاری شرارت ہے، یہ پاک ہیں آپ کی دعا سے۔ اور اگر اور بھی کوئی پاک نے کیا، ائمہ اہل بیت میں سے شیعہ لوگ مانتے کہ وہ بھی معصوم ہے، تو پاک کسی کو اللہ نے کیا، مگر یہ برگزیدہ۔ یہ ایسے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں سے موالے کی نوبت آئی، اتنا بڑا معتزلی عالم دارالمخشری تفسیر میں لکھتا ہے کہ یار اس سے بڑی شان آل ابا کی کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن حسین کو لیا، عیسائیوں سے مقابلہ تھا، اور دعا کرنی تھی کہ جو فریق ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، کسی کو ساتھ نہیں۔ اس لیے اہل البیت کی محبت سے سینہ خالی ہے، کیا لینا، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ شہزادے جو ہیں ان کے بارے میں سنیوں کے دفتر بڑے، یہ ریکارڈ ہو رہی، جہاں چلے جائے گی انٹرنیٹ پر پڑھ کے بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا حب اللہ من حب حسن و حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب حسن و حسین قد حبنی، جو حسن حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہما قد ابغضنی، جس کی بات میں تمہیں بو آئے نا کہ یہ ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اصل میں وہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ بچوں کا تو بہانہ بناتا، میرے ساتھ محبت ہوتی، میرے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ کیوں بغض کرتا؟ اس لیے اہل البیت کے بارے میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سنی شیعہ سب کے پاس، آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، میں کیا حدیثوں سے بیان کرا، اور میرے ہی کوشش سے 22-20 سال ہو گئے، بڑے میرے خلاف فتوے نکلے، مگر الحمدللہ اب ہر مسجد میں شہادت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں امام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے رخ موڑ دیا کہ تم نے یہ ناسبیت یار وہاں ہے مستدر حق میں، تم اعلیٰ کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی دشمنی ہے تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی اولاد؟ اور کئی ظالم علیہ السلام پر تبصرے کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یار اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فیصلے فرمائے، ہم نے کیا فیصلہ؟ اگر ہم فیصلہ کریں تجزیہ کریں کہ وہ سچا تھا وہ، پھر ٹھیک ہے، جس کو جی چاہے سچا کو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 ہی جنگیں ہوئی امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، ہر سنی عالم کو کہتا ہوں نکالے حدیث الاب، یا تو یہ حدیث کا دفتر دریا برد کرو، پرویزی ہو جاؤ کہ یہ کوئی نہیں حدیثیں، ماننا ہے تو نکال کر دیکھ لو کہ لکھا ہوا کہ نہیں۔ اگر لکھا تو اللہ کے لیے نا بغض نہ کرے اہل بیت سے، اہل بیت کی محبت جو ہے نا، فبغضهم من الانسان کفر، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کا پکا کافر ہونے کا نشان ہے۔ فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادہ، ان کی محبت جو عبادت ہے، وہ دنیاوی دندہ نہیں، رسول اللہ کے خاندان سے محبت عبادت، درجے ملتے ہیں۔ برابر کا کہ تو علی حسن اور حسین جنت میں اسی مرتبہ پر ہوں گے جہاں میں ہوں گا، تمہارا مقام میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کہتے رہتے ہیں نہیں حضور کی بیویاں ہوں گی، بھائی حضور کی بیویاں بھی ہوں گی، ہم نہیں مانتے، تو ہماری ماں ہے، مگر رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام میرے ساتھ اس درجہ میں ہوں گے جہاں میں ہوں گا، اللہ کے لیے دشمنی نہ کرا، مانو۔ اور میں وقت تھوڑا صاف کہوں، اس وقت بنو امیہ نے حسین کو قتل نہیں کیا، رسول کو قتل کیا۔ اگر یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے نا، شرم کرتے۔ ہم پڑھتے ہیں جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے کر بیت رسولی من دے پانی بند نہ کر دے، کلمہ پڑھا کو شرم کرتے کہ پیاسے ہیں، پیاسا تو کافر بھی ہو تو اس کو پانی دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اور نیک لوگوں نے ہدایت کی بکری ذبح کرنی ہو پہلے پانی، مگر اللہ کے رسول کے فرزند کو اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح قتل کیا کہ پانی نہیں دیا۔ تو کہنے والے نے سلطان صاحب فرماتے ہیں
جے کر من دے بیت رسولی پانی بند نہ کر دے جے لحاظ سرور دا کر دے تو خیمے تمبو کیوں سٹ دے وہاں تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی ان خیموں کو آگ لگانے کی کیا ضرورت؟ تم نے فتح پا لی ہے، باغی کو مار دیا، چلو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، مگر تم نے بچیوں کو بے پردہ کیا، خیمے جلا دیے، اور وہیں پھر کہا میں قربان تنا تو باہو جڑے سر قربانی کر دے، جو سر دے گئے ہم تو ان پر جان نثار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ان کے قدموں میں جگہ دے، ہم ان کے خدام میں شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بیدار کرے جنہوں نے امام کو قتل کیا، اس بارے میں مدد دی یا اس پر خوش ہوئے، آج بھی جس کے دل میں کہ وہ باغی تھے مرنا ہی تھا، لعنت ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی۔